کے بعد اسے جسم اور جسم میں پھر روح دیتا ہے۔ جب تک جسم میں روح نہ ہو تو جسم حرکت نہیں کرتا، جسم حرکت نہیں کرتا۔ جب جسم میں روح ڈالی جاتی ہے تو پھر جسم بھی حرکت کرتا ہے۔ اہل بیت کی محبت اس روح کی طرح ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت دل میں نہیں ہے، اہل بیت کی محبت تیری ذات میں نہیں ہے، اہل بیت کی محبت تیرے جسم، تیرے اقتدار، تیرے کردار میں نہیں ہے تو تیرا ایمان کسی کام کا نہیں ہے۔ تیرا ایمان، تیرا مومن ہونا یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر تو خود کو مکمل مومن کہنا چاہتا ہے، مکمل مومن کہلوانا چاہتا ہے تو پھر محبت اہل بیت اپنے سینے میں سمیٹنی ہوگی۔ حضرات ٹائم بہت مختصر ہے۔ آج ہم سنتے رہے ہیں کہ اہل بیت، اہل بیت، اہل بیت۔ آج ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ اہل بیت میں شامل کون کون ہے۔ علماء نے تبیان القرآن میں لکھا ہے کہ بیت کی 3 قسمیں ہیں، بیت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک بیت ہے نسبی۔ ایک بیت کیا ہے؟ آپ نے بولنا ہے تو بات بننی ہے۔ ایک بیت کیا ہے؟ نسبی۔ ایک بیت ہے سکنا، ایک بیت ہے ولادت۔ یہ 3 بیت یعنی جو حضور کے گھر والے ہیں ان کے حوالہ سے علماء نے لکھا ہے کہ 3 بیت ہیں۔ ایک بیت نسبی ہے، ایک بیت سکنا ہے، ایک بیت ولادت ہے۔ اب توجہ اس بات کی ہے کہ حضور کی بیت نسبی میں کون کون سے لوگ مراد ہیں۔ ہمارا مقصد، ہمارا بیان اور ہماری اس مجلس کا مقصد یہ ہے کہ حضور کی شان اہل بیت بیان کرنا، اور اس کے بعد ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو گھر والے اور در والے الگ کرتے ہیں۔ ان کے لیے یہ پیغام ہے، سنو، علماء نے بیت کی 3 قسمیں لکھی ہیں اور ایک بیت ہے نسبی۔ نسبی سے مراد بیت وہ ہوا کرتی ہے جو بیت نسبی وہ ہوا کرتی ہے کہ جو نسب کے لحاظ سے یعنی حضور کی دادا حضرت عبد المطلب سے، جو حضور کے چچا ہیں، جنہوں نے اسلام قبول کیا، جن میں حضرت امیر حمزہ شامل ہے، جن میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ شامل ہیں، یہ حضور کے بیت نسبی کے لحاظ سے حضور کی بیت میں شامل ہے۔ اب دوسری قسم میں نے بیان کی ہے بیت سکنا۔ سکنا کا مطلب ہوتا ہے رہائش دینا، کسی کو پناہ دینا، کسی کو جگہ دینا۔ تو بیت سکنا کا مطلب یہ ہوا کہ جو حضور کی بیت سکنا میں سے ہے وہ حضور کی اہل بیت میں سے ہے۔ اب توجہ میری طرف رکھنی ہے کہ بیت سکنا جو ہے کہ بیت سکنا سے مراد حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جو حضور کے اہل بیت میں سے ہیں۔ اب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہزادی ام المؤمنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں۔
آپ کی زوجہ ہیں اور زوجہ کے لحاظ سے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضور کے عقد میں ہے، اور جب حضور کے عقد میں ہوئی تو حضور کی گھر والی ہوئی، حضور کی گھر والی ہونے کے لحاظ سے، یہ بیت سکنا کے لحاظ سے، جب حضرت عائشہ صدیقہ حضور کی زوجہ ہے اور زوجہ ہونے کے ناطے حضور کی اہل بیت میں سے ہیں، اور جب یہ حضور کی اہل بیت میں سے ہیں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی حضور کی اہل بیت سے ہوئے، حضور کی اہل بیت سے ہوئے، دوسری بیوی سیدہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ صاحبزادی ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بیٹی ہیں، اور اسی لحاظ سے یہ بھی حضور کی اہل بیت سے ہوئے۔ بات چل رہی ہے حضور کی اہل بیت کی، تو اہل بیت اگر گننا ہے، اہل بیت کی شان بیان کرنی ہے، تو پھر اگر ہم شان صدیق کریں تو حضور کی اہل بیت ہے۔ اگر مولا مرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان بیان کرے تو یہ بھی حضور کی اہل بیت ہے۔ اگر حضرت عمر بن خطاب کی شان بیان کرے تو یہ بھی اہل بیت میں سے ہے۔ اگر حضرت سیدنا عثمان غنی کی شان بیان کریں تو یہ بھی حضور کی اہل بیت میں سے ہے۔ حضرت دیوگر اہل بیت کا رولا وہ ڈالتے ہیں جن کے دل میں کھوٹ ہو۔ حضرت دیوگر یہ اہل سنت کا اسٹیج ہے، جو بھی حضور کی اہل بیت سے ہوگا، جو حضور کی صحابیت کا درجہ رکھتا ہوگا، ہم اہل سنت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سب کو سب ماننے والے ہیں۔ حضرت دیوگر توجہ درکار ہے تو ایک بات کروں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی حضور کے عقد میں ہے، آپ بھی حضور کی زوجہ محترمہ ہے، تو اس لحاظ سے حضرت امیر معاویہ بھی حضور کی اہل بیت سے ہوئے۔ حضرت دیوگر یہ حضور کی اہل بیت ہے۔ ایک ہے حضور کی ولا کے اعتبار سے حضور کی اہل بیت، یعنی جو حضور کی اولاد ہے، اس لحاظ سے جو حضور کی اہل بیت میں شامل ہے وہ حضور کی بیٹیاں ہیں اور ان کی بیٹے اور ان کے بیٹیاں ہیں، یعنی حضور کی جو آگے نسل چلی ہے، سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کی مکمل پوری اولاد یہ حضور کی اہل بیت سے ہے۔ اب ہمیں جب یہ معلوم ہوا کہ حضور کی اہل بیت میں شامل کون ہے، حضرت دیوگر اب توجہ یہ ہے کہ حضور نے اپنی اہل بیت سے پیار کس طرح کیا، حضور کا انداز محبت کیا تھا، حضور کی انداز الفت کیا تھا کہ حضور نے اپنی اہل بیت سے محبت کس طرح کی، حضور نے اپنی اہل بیت سے محبت کرنے کا طریقہ کیسے بتلایا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، دروازے پر دستک دی، حضور علیہ السلام باہر تشریف لاتے ہیں، میں نے حضور کی حضور ایک عرض ہے، میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اگر اجازت ہو تو میں یہ عرض کروں اور آپ سے جو طلب ہے جو مجھے محتاجی ہے وہ میں پوچھ لوں۔ پوچھنے کے بعد حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا، خیال یہ تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تھے تو آپ کی نے اپنے اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور چادر میں حضرت اسامہ بن زید بیان فرماتے ہیں کہ آپ کی
کی چادر اس طرح اڑی ہوئی تھی، اٹھی ہوئی تھی۔ میں نے خیال کیا کہ اس چادر میں ہو کیا سکتا ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ بتلائیے تو صحیح اس چادر میں ہے کیا، میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا، حضور نے اپنی چادر کو اٹھایا۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا، ایک طرف امام علی مقام حضرت امام حسن ہے اور دوسری طرف حضرت امام حسین ہے۔ یعنی اس قدر حضور علیہ السلام نے اپنی اہل بیت اور ان دونوں شہزادوں سے محبت فرمائی ہے۔ ان سے محبت فرمانے کا یہ انداز بتایا ہے۔ بس یہی نہیں ہے، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی ان سے محبت کر کے پیار کر کے وہ طریقہ بتلایا ہے۔ اے لوگو سنو، حضور کی اہل بیت کو، حضور کی اہل بیت اور حضور کے گھر والے کو ابو بکر بھی اتنا ہی مانتا ہے جو شان، جو عظمت اللہ اور اس کے حبیب نے انہیں عطا فرمائی ہے، اسی شان سے، اسی پیار سے، اسی شان سے مانتا ہے۔ یہ مان کر حضرت ابو بکر صدیق نے بتلا دیا، سنو لوگو، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ جس طرح حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے محبت کیا کرتے تھے، ابو بکر بھی اسی طرح کرتا ہے۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا مرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ آپ نماز عصر پڑھ کے مسجد سے باہر تشریف لا رہے ہیں۔ باہر تشریف لائے اور دیکھتے کیا ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ بچوں سے کھیل رہے ہیں۔ جب دیکھا کہ کھیل رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی ساتھ ہے، مولا کائنات بھی ساتھ ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق حضرت امام حسن کے پاس گئے، انہیں اٹھایا، انہیں چوما، انہیں بوسہ دیا، بوسہ دے کر کہنے لگے، اے نواسہ رسول، تو ہو بہو محمد مصطفیٰ ہے، تو شبہ محمد مصطفیٰ ہے، ایسا لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف فرما ہے۔ یہ بات سن کر مولا کائنات ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ ارے تو کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق اور مولا کائنات کی آپس میں دشمنی تھی، آپس میں لڑائی تھی۔ ارے سن، اگر لڑائی ہوتی تو مولا کائنات حیدر کرار شیر قرار کہتے کہ اے ابو بکر تو ہوتا کون ہے، میرے بیٹے کو اٹھانے والا، میرے بیٹے سے پیار کرنے والا۔ ارے یہ ہمارا مزاج ہے کہ جب ہم ہمارے بچے کو جن سے ہم بولتے نہ ہو انہیں اٹھائیں تو وہ کہتا ہے، ارے تو کون ہوتا ہے، تو میرے بیٹے کو خراب کر رہا ہے، تو میرے بیٹے کو غلط تربیت دے رہا ہے۔ ارے تجھے صحابہ کا پیار بتاؤں، ارے تجھے صحابہ کی عظمت بتاؤں کہ انہوں نے حضور کی اہل بیت اور حضور کے صحابہ سے کس قدر محبت کی ہے۔ مولا کائنات حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسکرا رہے ہیں، اور حضرت علی کی یہ مسکراہٹ ہی ہمیں بتلا رہی ہے کہ آپس میں پیار کتنا تھا، آپس میں محبت کتنی تھی۔ حضرت زیباکار حضور کی اہل بیت اور حضور کے تمام صحابہ یہ ہماری شان ہے، ہماری آن ہے، بلکہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے، عقیدے کے ساتھ ساتھ ہماری روح میں شامل ہے، اور روح کے ساتھ ساتھ ہمارے عقیدے کا جزو لازمی ہے۔ ان کے بنا ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اگر ایمان مکمل ہے تو ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ ماننا پڑے گا، اگر ایمان مکمل کرنا ہے تو عمر بن خطاب کو دوسرا خلیفہ ماننا پڑے گا، اگر ایمان مکمل کرنا ہے تو حضرت عثمانی کو تیسرا خلیفہ ماننا پڑے گا، اگر ایمان مکمل کرنا ہے تو مولا کائنات حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چوتھا خلیفہ
ماننا پڑنا ہے، اگر ایمان مکمل کرنا ہے تو حضور کی ساری اہل بیت کو ماننا پڑے گا۔ حضور کی ایک بیٹی نہیں، حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، یہ بھی ایمان میں داخل ہے۔ حضور کی تمام بیٹیاں کو ماننا ایمان کا حصہ ہے۔ حضور کے تمام صحابیوں کو ماننا ایمان کا حصہ ہے۔ ابو بکر صدیق سے لے کے عمر، حضرت معاویہ بن حضرت امیر معاویہ سمیت حضرت ابو سفیان سمیت تمام صحابہ کو ماننا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جنتی جنتی فقتلوہ، اگر اپنا ایمان مکمل کرنا ہے تو اہل بیت کی شان، اہل بیت کی آن اور اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کا پیار اپنے سینے میں سمیٹنا ہوگا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، آج ہمارے اندر کچھ ایسے بہروپیے ہیں جو اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، اور کچھ صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں، لیکن اہل سنت کا وہ اسٹیج برقرار ہے، اہل سنت کا وہ واحد سٹیج ہے جہاں پر حضور کے تمام صحابیوں کی اس شان و شوکت سے عظمت بیان کی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ انہیں کی اہل بیت سے پیار اور محبت بانٹا کرتے ہیں۔ حضرات زیوکار، حضور کی اہل بیت سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ حضور کی اہل بیت نے جو کربلا میں اپنے 72 تن کو ہا کے ہمیں بتلایا ہے کلمہ کیا ہے، ہمیں بتلایا ہے نماز کیا ہے، ہمیں بتلایا ہے حضور کے ساتھ وفا کیا ہے، ہمیں بتلایا ہے کہ حضور کے دین کے ساتھ وفا کیسے کرنی ہے۔ ارے یزید نے کہا اے حسین میرے ہاتھ پہ بیعت کر، مگر حسین نے کہا ارے تو جانتا نہیں ہے میں بیٹا کس کا ہوں، ارے تو جانتا نہیں ہے میں نواسہ کس کا ہوں، ارے تو جانتا نہیں ہے میں بیٹا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہوں، میری تربیت خانوادہ رسول سے ہے، میری تربیت حضور کے اہل سے ہے۔ ارے تو جانتا نہیں ہے، چاہتے تو بیعت کر لیتے، اقتدار چاہتے تو مل سکتا تھا، مگر اقتدار کی خاطر نہیں، بلکہ اقتدار کی خاطر نہیں، حضور کے دین کی خاطر، نانے کے دین کی خاطر اپنا سر کرم کر کے بتلا دیا اے یزیدی حکومت سن لے، تیرے پاس اقتدار ہوگا، تیرے پاس حکومت ہوگی، تیرے پاس طرح طرح کے فوجیں ہوں گی، تیرے پاس ہر قسم کے اجزاء اور جنگ بندی کرنے کے سارو سامان ہوگا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، چاہے وہ بدر ہو، چاہے وہ احد ہو، چاہے وہ کربلا ہو، چاہے وہ مصر کا مقام ہو، چاہے وہ خیبر ہو، جب بھی حضور کے دیوانے حضور کی آن اور شان کی حفاظت کرنے نکلے ہیں، پھر انہوں نے سامان کو نہیں دیکھا، پھر وہ 1000 کے سامنے 313 ہے، پھر وہ 22,000 کے سامنے 72 ہے۔ یہی تو پیغام حسین ہے، ارے ڈرنا نہیں ہے، ارے جھکنا نہیں ہے، اپنا دین بیان کرنا ہے، سر جاتا ہے تو جاتا رہے، اگر گھر اجڑتا اگر گھر قربان ہوتا ہے تو ہونے دو، لیکن حضور کی آن رہ جائے، حضور کے دین کا وہ کلمہ اور حضور کا نماز رہ جائے۔ حضرات زیوکار، کربلا سے ہمیں حضور کی اہل بیت کی شان سمجھی بھی سنی بھی، حضور کی اہل بیت میں شامل کون ہے، اور یہ بھی سنا کہ اہل بیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح کی کشتی جیسی ہے، جو بھی اس کشتی پہ سوار ہو گیا وہ ہدایت پا جائے گا، اگر جو بھی اس کشتی سے گر پڑا وہ دوزخ کے گھڑے میں جا پڑے گا۔ حضرات زیوکار، حضور کا اہل بیت کی مقام و مرتبہ بھی سنا ہے کہ مقام یہ ہے، لیکن ایک اہم پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں کربلا میں نے سکھایا کیا ہے؟ کیا ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اپنے بال کھول کے خود کو پیٹنا شروع کر دیں، اپنے کپڑے پھاڑ کے خود کو پیٹنا شروع کر دیں؟ حضرات زیوکار، ہمیں کربلا یہ نہیں سکھاتی، ہمیں
ہمیں کربلا سکھاتی ہے اگر نماز کا وقت ہے تو نماز وقت پہ ادا کر کے، اگر گھر جاتا ہے تو جاتا رہے، اگر گھر شہید ہوتا ہے تو ہو جانے دے، مگر باقی ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے یہی ہے صبر کرنا، ہمارے لیے صبر کرنا، یہ پیغام کربلا ہے، ہمارے لیے نماز پڑھنا پیغام کربلا ہے، ہمارے لیے یہ ہے کہ ہر چیز کو اسی کے مقصد اور اسی کی احتیاط کے ساتھ خود پہ لاگو کرنا، یہی پیغام کربلا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور کی اہل بیت اور حضور کے تمام صحابہ کو شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا